نواز شریف کو پنجاب اور مرکز کی حکومتوں نے اپنی اپنی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور بطور پارٹی صدر یہ انہوں نے پہلی دفعہ اپنی دونوں حکومتوں سے بریفنگ لی۔ مرکزی حکومت کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بجلی شجلی بالکل مہنگی نہیں کرنی۔ بڑی واضح ہدایات ہیں نواز شریف کی کہ عام آدمی مزید مہنگی بجلی افورڈ نہیں کر سکتا، اور اس پر انہوں نے وفاقی حکومت کو کہا ہے کہ آپ کوئی اور حل نکالیں اس کا، بجلی کے ریٹ نہیں بڑھائے جا سکتے۔ آپ بجلی چوری ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ آئی ایم ایف کو کسی آلٹرنیٹ طریقے سے کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کریں، لیکن اگر آپ نے بجلی مہنگی نہیں کرنی ہے تو میرے خیال میں اس پر وفاقی حکومت نے 8 سے 10 دن دیے ہیں کہ وہ کوئی ایسا فارمولا نکالیں گے کہ مزید بجلی مہنگی نہ کرنی پڑے۔ وفاقی حکومت سے وزیر اعظم خود موجود تھے اور ساری وفاقی کابینہ موجود تھی، سینئر وزیر سب موجود تھے، اسحاق ڈار صاحب موجود تھے، صدیق ملک موجود تھے، آحد چیمہ موجود تھے، عطاء تارڑ موجود تھے، ساری وفاقی کابینہ موجود تھی، اور نواز شریف نے کہا کہ ہم عام آدمی پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے، اور انہوں نے کہا کہ بجٹ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے عام آدمی پہ بوجھ نہ پڑے، امیروں سے کوئی ٹیکس لینا ہے تو آپ ضرور لیں، اور لیکن عام آدمی پر بوجھ ڈالنے کی مزید اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وفاقی حکومت نے کہا جی ہم اس بجٹ کو اسی روشنی میں بنائیں گے اور اگلے 8 سے 10 دن میں بجلی نہ مہنگی کر کے اور آئی ایم ایف کی کمپلائنس کا کوئی مڈ وے نکالیں گے کہ بجلی بھی نہ مہنگی کرنی پڑے اور ہم آئی ایم ایف کی ڈیل بھی کریک کر لیں۔ یہ دونوں نواز شریف نے کہا یہ تو کوئی کام نہیں کہ انہوں بجلی مہنگی کر دیں، آپ اچھی حکومت کی یہی بات ہے کہ بجلی مہنگی نہ کرے اور آئی ایم ایف سے ڈیل بھی کرے، تو اچھی اگر آپ کی اسمارٹ گورنمنٹ ہے تو آپ کو یہ دونوں کام کرنے چاہیے۔ تو وفاقی حکومت ان ہدایات کی روشنی میں اب اپنا روڈ میپ بنائے گی، اور مجھے امید ہے کہ بجلی مہنگی نہیں ہوگی، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 100 روپے کا یونٹ ہو جائے گا، 85 روپے کا یونٹ ہو جائے گا، نواز شریف اس آئیڈیا کے خلاف ہیں کہ 85 یا 100 روپے کا بجلی نہیں جی، جو نیٹ میٹرنگ موجود ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نئے نیٹ میٹرنگ کے لائسنس ہیں ان کے کوئی نئے قواعد بنائے جا سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا رولز موجود ہیں، لیکن جو نیٹ میٹرنگ موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ صبح وفاقی حکومت یا وابڈا ایل ایس کو وہ نیٹ میٹرنگ کے میٹر اتار کے ختم کر دے گی اور لوگوں کے سولر، اس قسم کی کوئی پالیسی زیر غور نہیں، اور میں نہیں سمجھتا مسلم لیگ نون کی حکومت نیٹ میٹرنگ ختم کرنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ویس لغاری صاحب کہہ بھی چکے ہیں، اور ایسی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سوچ بھی نہیں ہے کہ جو نیٹ میٹرنگ موجود ہے، سولرائزیشن کو بڑھانے کی ضرور بات ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بہت غریب لوگ ہیں اور وہ جو بجلی کا بل افورڈ نہیں کر سکتے، مطلب آپ سمجھیں بلو پاورٹی لیول لوگ ہیں یا لوور مڈل کلاس ہے، ان کو سولر کے لیے انکریجمنٹ کی پالیسی ضرور موجود ہے کہ ان کو سولر سستا دیا جائے، ان کو انٹرسٹ فری لونز کے تحت سولر دیا جائے اور ان کو پلیٹس دی جائیں تاکہ ان کا بجلی کے بل کا خرچہ کم ہو سکے اور وہ دن میں سولر کو استعمال کر سکیں، اور ضروری نہیں کہ ہر سولر نیٹ میٹرنگ پہ ہو، آپ سارا دن اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں سولر کو بڑھانے کی پالیسی ضرور مجھے سمجھ آتی ہے۔ نیٹ میٹرنگ آپ آگے کنفائن کر سکتے ہیں لیکن جو موجود ہے اس کو ختم نہیں کیا جا رہا۔ مسلم لیگ نون کے اندر اس حوالے سے بالکل اٹل فیصلہ ہے، جاتی عمرہ کے اجلاس میں بھی یہ بات ہے ہوئی ہے کہ عمران خان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، عمران خان سے کوئی سیاسی ڈائلاگ کی، کوئی بات چیت کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ بات چیت نہ کرنے کا فیصلہ ہے، اور نواز شریف بالکل اٹل ہیں کہ عمران خان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے ماضی کے تجربات ایسے ہیں کہ ان سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا مجھے مسلم لیگ نون اور عمران خان یا تحریک انصاف کے درمیان کوئی سیاسی ڈائلاگ نظر نہیں آتا۔ پارلیمنٹ کے اندر قائمہ کمیٹیوں کے لیے بات ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن عمران خان سے بات چیت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مطلب آپ نے اگر پارلیمنٹ کو مینیج کرنا ہے تو جو عمر ایوب ہے، اب جیسے قائمہ کمیٹیوں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور فارمولا طے ہو گیا ہے اور پارلیمنٹ میں کسی قانون سازی پر بات ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون اڈیالہ میں قیدی نمبر 804 سے بات کرے گی، قیدی نمبر 804 سے بات چیت کا کوئی راستہ مسلم لیگ نون کے ذہن میں نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ سے محاذ رائی کے موڈ میں ہیں، وہ بھی غلط سوچ رہے ہیں۔ نواز شریف اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے محاذ رائی کے کسی موڈ میں نہیں ہے۔
ان کے خیال میں ان کی دونوں حکومتوں کو پرفارم کرنا چاہیے، پنجاب کی اور مرکز کی، اور اس پرفارمنس کے لیے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت نواز شریف کو، جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ نواز شریف ایسا بیانیہ بنائیں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا، نواز شریف اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کو نہ کوئی بیانیہ بنائیں گے، نہ وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذرائی کے کسی موڈ میں ہیں۔ ضرور جو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ اس کا ذکر ضرور کرتے رہیں گے کہ ان کے ساتھ ظہیر الاسلام نے زیادتی کی، ثاقب نثار نے کی، آصف سعید کوسہ نے کی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ آج کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑ جائیں گے، آج کی اسٹیبلشمنٹ سے نواز شریف کی لڑائی کا کوئی چانس نہیں۔ مسلم لیگ نون ملک ریاض کی بینیفیشری نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کو کیا پرابلم ہے؟ مسلم لیگ نون ملک ریاض، ٹھیک ہے نا، جو ایک دور میں چودھری نثار صاحب کی جب مسلم لیگ نون کے کرتا دھرتا تھے تو ان کی ملک ریاض صاحب سے لڑائی تھی۔ پھر اس کے علاوہ تو مسلم لیگ نون کے کبھی ملک ریاض صاحب سے اتنے اچھے ٹرمز نہیں رہے جتنے عمران خان اور آصف زرداری کے رہے ہیں۔ اگر ملک ریاض صاحب کوئی ویڈیوز یا آڈیوز لانا بھی چاہتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کی تو ہو سکتی ہیں، مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی مسلم لیگ نون کا خاص ذکر ہوگا یا نواز شریف، شہباز شریف کا ذکر ہوگا، کیونکہ یہ دونوں کبھی بھی ملک ریاض کے بینیفیشریز نہیں رہے، بلکہ ملک ریاض صاحب ان کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے رہے۔ چودھریز قریب رہے ہیں ملک ریاض کے، عمران خان رہا ہے، زرداری صاحب رہے ہیں، بلکہ بحریہ لاہور کے حوالے سے تنازعات ہی رہے ہیں، رنگ روڈ اور یہ وہ، اور کبھی کوئی ملک صاحب اتنے کمفرٹیبل نہیں رہے پنجاب میں کاروبار کرنے کے حوالے سے جتنے وہ سندھ میں رہے ہیں، اسی لیے وہ پنجاب سے اپنا کاروبار زیادہ سندھ لے بھی گئے تھے۔ عاصم منیر اور شہباز شریف ہینڈ ان گلوز ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے، گھنٹوں کی میٹنگز کرتے ہیں وہ آپس میں آف دی ریکارڈ۔ انہیں عمران خان جیسا شوق نہیں ہے کہ جب بھی آرمی چیف ملے تو اس کی تصویر ضرور جاری ہونی چاہیے، جیسے کہ پچھلے دور میں ہوتا تھا کہ آرمی چیف 5 منٹ کے لیے بھی ملے تو عمران خان ساتھ فوٹو جاری کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ رہے کہ آرمی چیف میرے ساتھ ہے۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ آرمی چیف اور شہباز شریف کی گھنٹوں کی میٹنگز ہوتی ہیں جن کی کوئی خبر نہیں ہوتی، جو کوئی آن دی ریکارڈ نہیں ہوتی، اور ان میں کئی اہم فیصلے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ فوج اور شہباز شریف ایک پیج پہ ہیں اور مجھے ان میں پہلے سے زیادہ ہم آہنگی دن بدن بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے موجودہ SIFC کا اجلاس بھی دیکھا ہوگا اور بھی چیزیں دیکھی ہوں گی، تو اس وقت عاصم منیر اور شہباز شریف میرے خیال میں ایک پیج سے زیادہ، اگر کوئی ٹرم 1 پیج سے آگے کی ہے تو وہ ہونی چاہیے، ہینڈ ان گلوز ہیں۔ اور برٹش ہائی کمشنر نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ میرے خیال میں ہمیں برٹش گورنمنٹ کو ڈیمارچ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، کوئی بھی ایمبیسڈر پاکستان کے اندرونی معاملات پر کامنٹ نہیں کر سکتا، یہ ڈپلومیٹک نارمز ہیں کہ آپ ان ملک کی اندرونی سیاست کے اوپر تبصرہ نہیں کرتے، یہ سفارتی آداب ہیں۔ یہ جو سفیر ہوتے ہیں یہ اپنے ملک کے نمائندے ہوتے ہیں اپنے ملک کی بات کرنے کے لیے، برطانیہ کی بات کرنے کے لیے۔ امریکہ کا سفیر امریکہ پاکستان کے تعلقات کی بات کرتا ہے، پاکستان کی اندرونی سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ برٹش ہائی کمشنر نے ڈپلومیٹک نارمز کی خلاف ورزی کی پاکستان کی اندرونی سیاست یا پاکستان کے فیصلوں پر کامنٹ کر کے۔ اس کام کے لیے برٹش میڈیا موجود ہے، اس کام کے لیے برٹش پولیٹیشنز موجود ہیں، اس کام کے لیے برٹش گورنمنٹ موجود ہے۔ اگر وہ آفیشلی کوئی بات کرنا چاہتے، میرے خیال میں برٹش ہائی کمشنر نے یہ بات کر کے ڈپلومیٹک نارمز کی خلاف ورزی کی ہے۔ البتہ اس کو گورنمنٹ کو اس کو ڈیمارچ کرنا چاہیے تھا رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھنے کی بجائے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔